آج ہم ایک ایسی تنظیم کی دنیا میں گہرائی سے اتریں گے جو پردے کے پیچھے رہ کر کام کرتی ہے، ایک ایسی تنظیم جسے اکثر امریکی طاقت کا ایک غیر مرئی، ایک اندیکھا ہاتھ کہا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ایک ایسی کہانی ہے جو رازوں، طاقت اور کنٹرول کے دھاگوں سے بنی ہوئی ہے۔ اور یہ اقتباس اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں شاید کچھ بھی ویسا نہیں جیسا نظر آتا ہے، اور جہاں معلومات ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو آئیے اس خفیہ دنیا کے پردے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA کی کہانی دوسری جنگ عظیم کی راکھ سے شروع ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ ماحظ بتاتا ہے، اس کے بظاہر مقصد کے پیچھے ایک کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ ایجنڈا چھپا ہوا تھا۔ دیکھیں، کاغذوں میں تو CIA کا مقصد تھا انٹیلیجنس کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تاکہ امریکہ کو محفوظ رکھا جا سکے، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس کا اصل مینڈیٹ کچھ اور ہی تھا: عالمی سطح پر اثر و رسوخ قائم کرنا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اور یہی وہ تضاد ہے جو ہمیں اس کی پوری تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اور یہیں سے ہمیں مالیاتی ہیرا پھیری کا ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ ماخذ کے مطابق مارشل پلان کے 5% فنڈز، جو تقریباً $685 ملین بنتے ہیں، وہ خفیہ طور پر یورپی سیاستدانوں کو رشوت دینے اور پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ یہ ایک طرح سے بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عالمی اثر و رسوخ، یہ کنٹرول آخر حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ اس حصے میں ہم ان طریقوں اور ٹریننگ سینٹرز پر نظر ڈالیں گے جن کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے، جہاں ایک عام انسان کو سائی کی دنیا کا ایک ماہر کارندہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں دو بالکل مختلف دنیائیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف تو ہے دی فارم، سمجھیں پرانے اسکول کی جاسوسی، جہاں جسمانی مہارتیں سکھائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف بالکل اس کے برعکس ہے فرینکفرٹ کونسلیٹ، جسے ماخذ جدید ڈیجیٹل جنگ کا مرکز کہتا ہے، جہاں سے ہیکرز پوری دنیا میں اپنے ڈیجیٹل ہتھیار پھیلاتے ہیں۔ شاید ایجنسی کا سب سے زیادہ بدنام زمانہ پروگرام MK الٹرا، اس کا مقصد تھا انسانی ذہن کو کنٹرول کرنا۔ کیا کسی کو ایک ایسا قاتل بنایا جا سکتا ہے جسے خود بھی یاد نہ رہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق یہ پروگرام ایسے ہی خوفناک سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ اور اگر کوئی جاننا چاہے کہ جب راز خطرے میں پڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے، تو فرینک اولسن کا کیس دیکھ لیں۔ سرکاری کہانی تو یہ تھی کہ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک قتل تھا، تاکہ ایجنسی کے تاریک ترین راز ہمیشہ کے لیے راز ہی رہیں۔ اچھا، تو اب ہم نے اوزار بھی دیکھ لیے اور ان کو استعمال کرنے کے طریقے بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا میں ایک خاص پلے بک کے تحت کیسے استعمال کیا گیا۔ ماخوذ کا دعویٰ ہے کہ یہ کوئی الگ الگ واقعات نہیں تھے، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ ماخذ کے مطابق یہ پیٹرن حیرت انگیز طور پر سیدھا سادہ ہے اور 3 قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا، کسی بھی ملک کی معیشت کو غیر مستحکم کرو۔ دوسرا، اپنے مخالفین کو خفیہ طور پر راستے سے ہٹاؤ۔ اور آج کے دور میں تیسرا قدم ہے ڈیجیٹل جاسوسی کے ذریعے ہر چیز پر نظر رکھنا۔ اس پلے بک کا پہلا بڑا امتحان یا کہیں کہ اطلاق ہمیں 1953 میں ایران میں نظر آتا ہے، جب وزیر اعظم مصدق نے تیل کی صنعت کو قومیانے کی کوشش کی تو آپریشن ایجیکس کے ذریعے ان کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ سرکاری طور پر مقصد تھا تیل کے مفادات کا تحفظ، لیکن نتیجہ ایک جمہوریت کا خاتمہ تھا۔ دوسرا نمونہ اس سے بھی زیادہ سفاک تھا۔ ویتنام میں فینکس پروگرام کے تحت ماخذ کا دعویٰ ہے کہ 80,000 سے زیادہ لوگوں کو جن پر صرف شبہ تھا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ یہاں استحکام کا مطلب خوف کے ذریعے کنٹرول حاصل کرنا بن گیا۔ اور یہ پیٹرن وقت کے ساتھ ساتھ مزید جدید ہوتا گیا۔ دیکھیں کیسے الفاظ کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ غیر معمولی تحویل اور بہتر تفتیش، یہ وہ کلینکل الفاظ ہیں جو ماخذ کے مطابق ریاستی سرپرستی میں ہونے والے تشدد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ بھی خفیہ جیلوں میں، قانونی دائرہ کار سے بالکل باہر۔ تو ان سب کا، ان تمام آپریشنز، ان طریقوں، نمونوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ آخری حصے میں ہم اس چیز پر توجہ مرکوز کریں گے جسے ماخوذ ڈیجیٹل دور میں ایجنسی کا سب سے بڑا اور حتمی ہدف قرار دیتا ہے۔ اور پھر والیٹ 7 کی لیک سامنے آئیں
اور اس نے ذرائع کے مطابق سب کچھ بے نقاب کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایجنسی کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے گھروں میں لگے اسمارٹ ٹی وی اور ہماری جیبوں میں رکھے فونز کو جاسوسی کے آلات میں بدل سکتی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا ہے، کوئی بھی ڈیجیٹل جگہ اب واقعی میں نجی نہیں رہی۔ تو یہ صرف نگرانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں آگے کی بات ہے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ حتمی مقصد ہے مکمل معلوماتی غلبہ، یعنی ہر چیز کو جاننا اور اس علم کے ذریعے ہر چیز کو کنٹرول کرنا۔ تو ماخذ یہ کہتا ہے کہ جو پیٹرن ہم نے تاریخ میں دیکھے وہ آج بھی استعمال ہو رہے ہیں، بس نئے اہداف کے ساتھ، جیسے پاکستان میں عدم استحکام کو منظم کرنا، بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد بنانا، چین کے معاشرے میں اندرونی خلفشار پیدا کرنا اور اسرائیل کے مفادات کی ضمانت دینا۔ اور یہ آخری اقتباس ذرائع کے مطابق اس پوری تنظیم کی ذہنیت کو شاید سب سے بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ مقصد امن قائم کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسی دنیا بنانا ہے جس پر مکمل کنٹرول ہو، جہاں کچھ بھی غیر متوقع نہ ہو۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ ٹیکنالوجی جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے بنائی گئی ہے وہی ہماری باتیں بھی سن رہی ہو، تو کیا پرائیویسی یا نجی زندگی کا تصور صرف ایک وہم بن کر نہیں رہ گیا؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔